والأئمة والعلماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي وحسن الخواتيم فيستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمین کے لیے محافل سجانے کی توفیق ملتی ہے. پھر ان کے اندر اللہ کے محبوب کا ذکر، اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب کی سیرت کا بیان، قرآن و حدیث کا بیان، یہ مجالس آراستہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق بھی اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق بھی اپنے پیاروں ہی کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ہمیشہ اسی طرح اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ محبوب کے غلاموں میں رکھے، محبوب کے عاشقوں میں شمار کرے، گستاخوں سے، گستاخی سے، بے ادبی سے، ہر قسم کی آفت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی محبت رسول علیہ السلام کے حوالے سے، کچھ گفتگو مختصر سی گفتگو خیر ہوگی، وقت کہ محبت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تب یہ جو محبت ہے اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی دیا ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے، محبت بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے حب طبعی اور ایک ہوتی ہے حب عقلی. حب طبعی کیا ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت میں، اس کی نیچر میں، فطرت میں، جبلت میں کچھ چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے. جیسے انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان جس جگہ رہتا ہے اپنے اس گھر سے محبت کرتا ہے، اس خطے سے محبت کرتا ہے. جو چیزیں جن کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، اپنے تعلق کی ان چیزوں سے آہستہ آہستہ انسیت اور پھر وہ انسیت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ہے حب طبعی. یہ انسان کی جبلت میں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر انسان کی طبیعت میں یہ رکھی گئی ہے. تو یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت اختیار کرنے کا، تو یہ محبت تو جو طبعی محبت ہے وہ تو خود بخود ہوتی ہے. اس محبت کا تو بندے کے کسب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بندے کو اختیار ہی نہیں ہے اس کا. وہ دیا جاتا ہے، وہ اختیاری چیز کا دیا جاتا ہے. تو وہ حکم کس کا ہے؟ وہ ہے حب عقلی کا. حب عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے سوچ کر، جانچ کر کسی سے محبت کرے. کوئی ایسا سبب ہو جو اس کی عقل کو اپیل کرے، اس سبب کی وجہ سے انسان کسی کی محبت میں مبتلا ہو جائے. یہ ہے حب عقلی، محبت عقلیہ. تو یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے نا قرآن و حدیث کے اندر کہ اللہ رسول سے محبت اختیار کرنی ہے، یہ حکم ہے حب عقلی کا، محبت عقلیہ کا. تو دنیا میں جب بھی کوئی محبت کسی کو کسی سے ہوتی ہے حب طبعی کے سوا، جو حب طبعی ہو تو طبیعت میں رکھی گئی ہے،
اس کے علاوہ جب بھی کسی سے بھی کوئی محبت ہوتی ہے تو اس کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہوتے ہیں، تو 3 میں سے کوئی نہ کوئی سبب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 3 سبب کون کون سے ہیں؟ پہلا سبب تو ہے جمال، خوبصورتی، حسن و جمال، کہ انسان جمال کی وجہ سے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے، انسان کے دل کو کھینچتا ہے، حسن و جمال ایک کشش ہے اس کے اندر۔ دوسرا سبب ہے کہ کسی کے پاس کوئی بہت کوئی کمال ہو، اس کے پاس جمال ہو یا نہ ہو، کمال ہو، تو اس کمال کی وجہ سے بھی انسان کسی کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا سبب ہے نوال، سخاوت، جمال بھی نہ ہو، کمال بھی نہ ہو، لیکن سخاوت ہو۔ تو سخاوت ایسی چیز ہے غلام بنا دیتی ہے۔ عربی کی کہاوت ہے الاحسان یقطع اللسان، احسان بندے کی زبان کاٹ دیتا ہے۔ آپ کسی پہ احسان کر دیں تو اگر آپ اس کے ساتھ برا بھی کریں گے تو اس کے دل میں وہ آپ کی اس احسان کی قدر ہونی ہے، وہ آپ کے سامنے بات نہیں کرے گا۔ اگر آپ کی غلطی بھی ہوگی تو بولنا چاہے گا بھی تو بولے گا نہیں، کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، تو یہ اس احسان کی وجہ سے وہ خاموشی اختیار کرے گا۔ تو محبت کسی سے بھی جب ہوتی ہے تو یا جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا نوال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان 3 میں سے کوئی ایک سبب الگ سے انفرادی طور پر ہو تو بھی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب ذرا یہاں دیکھیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ محبت کے اسباب کو ہم نظر میں رکھیں اور پھر سرکار کا معاملہ دیکھیں تو سبحان اللہ، جمال ہو یا کمال ہو یا نوال ہو، سب کے سب اپنے عروج پر ہیں۔ اکیلا سبب ہوتا وہ محبت میں مبتلا کر دیتا، جبکہ یہاں تو تینوں کے تینوں پائے جاتے ہیں اور درجہ کمال پر پائے جاتے ہیں۔ جمال تو ایسا کہ سبحان اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے، جس نے جمال کی تخلیق کی ہے، حسن کو پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ جس کا وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ لوگ محبت کرتے ہیں، ان کو حسن بھاتا ہے، کسی کو انسانوں کو، کسی انسان کو بھایا کسی کا حسن، لیکن سرکار کا حسن کس کو بھایا؟ اللہ تعالیٰ۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ جمال تو آپ کا ایسا ہے کہ جو آپ کو دیکھنے والے، ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم تو آج صدیوں بعد بیٹھے ہیں، لیکن صدیوں بعد بھی آپ دیکھیں اثر ان کے ذکر کا ایسا اثر ہے کہ ان کے جمال کا ذکر آیا تو چہرے کھلنا شروع ہو گئے۔ یہ ان کے جمال کا اثر ہے کہ جمال ایسا کہ صدیاں گزر گئیں اور ہم نے دیکھا نہیں، لیکن بغیر دیکھے خالی ان کے حسن کا ذکر آتا ہے تو چہرے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہو۔ تو جنہوں نے دیدار کیا ہے انہوں نے کیا بتایا ہے، ذرا ان کی بھی سن لیتے ہیں۔ وہ کتب حدیث کو اٹھائیں، وہ صحابی جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ دھیان، میں نے ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کو چاندنی رات میں دیکھا۔ لیلۃ دھیان، چاندنی رات میں نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار علیہ حلۃ حمراء، سرکار علیہ السلام نے سرخ رنگ ہے، سرکار علیہ السلام نے سرخ حلہ، سرخ جبہ زیب بدن فرمایا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میں کبھی سرکار کو دیکھوں، کبھی چاند کو دیکھوں، میرے دل میں خیال آیا کہ کون زیادہ حسین ہے، چاند زیادہ حسین ہے یا میرے آقا مولا علیہ السلام زیادہ حسین ہے؟ تو کبھی میں چاند کو دیکھوں، کبھی سرکار کو دیکھوں، کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی سرکار کو دیکھوں۔ صحابی کے بھی خیر نصیب کے قربان جائیں ہم، کہ آپ تصور کریں ذرا، چاندنی رات ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام جلوہ فروز ہوں، اس عالم میں جلوہ فروز ہوں، اور دیکھ رہے ہیں وہ صحابی دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چاند ہے اور سرکار ہے، بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، وہ حضور جان عالم علیہ السلام کے دیدار کا لطف لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ اور
دیکھ رہے ہیں, کبھی چاند کو دیکھ رہے ہیں, کبھی سرکار کو دیکھ رہے ہیں. یہ انہوں نے دیکھا نا, وہ اعلیٰ حضرت نے ایک بات بڑی پیاری فرمائی کہ خدا کس پیار سے ان کو دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لکھائے محمد. جو آنکھیں سرکار کو دیکھتی ہیں, اللہ ان آنکھوں کو پیار سے دیکھتا ہے. تو حضرت جابر بن سمرہ کا سرکار کو دیکھنا, پھر چاند کو دیکھنا, تو اللہ انہیں پیار سے دیکھتا ہے. حضرت جابر بن سمرہ کو, محبوب کو دیکھنے والوں کو اللہ پیار سے دیکھتا ہے. تو وہ دیکھ رہے ہیں سرکار کو, چاند کو. پھر فیصلہ کیا صادر کیا, دیکھا, دل میں دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ چاند زیادہ حسین ہے, محبوب زیادہ حسین ہے. تو فیصلہ دل کس نتیجے پر پہنچا, فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. تو بخدا, لہوا یہ تسمیہ ہے, بخدا حضور میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے. تو یہ کون, محبوب کے حسن کا جلوہ تو ایسا ہے کہ وہ دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ چاند کیا چیز ہے. فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ, کہ میرے محبوب چاند سے زیادہ حسین. نام پہ مردان عرب, سبحان اللہ. یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن پہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی. انگلیاں کاٹ دی تھی نا, انگلیاں کب کاٹی تھی؟ وہ انگلیاں کاٹی تھی جب وہ زلیخا کو, ان کو عورتوں نے تان دیا کہ یہ ایک بندہ ہے, ایسی وہ غلام ہو کر بکا ہے, اور اس پہ تم اپنا دل ہار بیٹھی, اور اس کی محبت میں ایسی مبتلا کہ نہ اپنی وزارت کو دیکھا, نہ اپنے اونچے خاندان کو دیکھا, نہ اپنے حسب نسب کو دیکھا. تو اس نے وہ ان کو سمجھانے کے لیے اہتمام کیا تھا. ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام کو بعد میں گزارا, پہلے ان کو اکٹھا کیا, دعوت کی, پھل پکڑا دیے, چھری کانٹے, چھریاں پکڑا دی. ادھر سے جس وقت انہوں نے چھری سے کاٹنا شروع کرنا تھا, ادھر سے یوسف علیہ السلام کو کہہ دیا آنے کا. وہ آئے, انہوں نے جھلک دیکھی, وہ جھلک دیکھی تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ دی, انگلیاں کاٹ دی. اور کیا کہا قرآن نے اس کو بیان کیا نا, کہ انہوں نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے. اتنا محو ہو گئی ان کا حسن دیکھ کے, اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی, پتہ نہیں چلا, اور بے ساختہ پکار یہ اٹھی کہ یہ بشر نہیں ہے. پتہ چلا کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہوتا, جب تک دیکھا نہیں ہوتا تو بشر 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 کی رٹ لگائے رہتے ہیں. جب جو ہے وہ دیدار سے محظوظ ہوتے ہیں, جب زیادہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں. بشر تو ہیں, بشریت کا انکار, مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. سرکار علیہ السلام بشر ہیں. حضور نبی اکرم علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے, قرآن سے ثابت ہے. قل انما انا بشر مثلکم, محبوب فرما دو میں طرح بشر ہوں, ظاہری صورت. قرآن سے بشریت ثابت ہے, بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. جو سرکار کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. ہم بشر مانتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور محض بشر نہیں ہے, حضور بشر ہے, افضل البشر ہے, حضور احسن البشر ہے, حضور اکمل البشر ہے, حضور اجمل البشر ہے, اور حضور نوری بشر ہے. بشروں کے بھی سردار ہیں اور نوریوں کے بھی سردار ہیں. حضور ہے تو بشر, لیکن چلتے یہاں پر ہیں, اور جبریل امین کی جو رفتار ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ہے بشر, لیکن جہاں نوری فرشتوں کے سردار کے پر جلتے ہیں, جہاں اس کی حد آ جاتی ہے, ہمارے محبوب اس حد سے بھی آگے کرامہ تشریف لے جاتے ہیں. بشر کا انکار نہیں. لیکن یہ جو محض بشر ہے, یہ کون کرتا ہے؟ تو خود قرآن سے ثابت ہے, قرآن نے ذکر کیا. یہ ہر جگہ کفار کا مقولہ بیان کیا ہے. یہ کفار جب نبیوں پہ طنز کرتے تھے, کہتے تھے بشر ہیں, ہمارے جیسے بشر ہی تو ہیں, ان کا کیا امتیاز ہے. تو جب تک وہ آگاہ نہیں ہوتے حقیقت سے, تو بشر کی رٹ لگائے رکھتے ہیں. جب حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح پکار اٹھتے ہیں جیسے وہ زنانے مصر پکار اٹھی. تو وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے ذرا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عورتوں نے معمولی کہتے ہیں. تقابل بھی کیسا پیارا تقابل کیا ہے اعلیٰ حضرت نے. آپ دیکھیں دونوں مصروں کے اندر اعلیٰ درجے کا تقابل ہے کہ وہاں حسن ہے. مصر کی عورتوں نے انگلیاں کس پہ کاٹی تھی؟ حسن دیکھ کر. یہاں حسن کی بات نہیں ہو رہی, حسن تو حسن ہے, یہاں تو نام کی بات ہو رہی ہے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں حسن ہے, یہاں نام ہے. اور پھر وہاں کٹی تھی, جان بوجھ کے نہیں کاٹی تھی, انہوں نے کٹی تھی, بلا ارادہ کٹ گئی تھی.
یہاں کٹاتے ہیں، ارادتاً کٹاتے ہیں، کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، آج تک کٹا رہے ہیں قاضی ممتاز قادری، آج تک کٹا رہے ہیں۔ اور ابھی جو حال میں واقعہ ہوا، وہ جو گستاخی کا اور اس پہ اگر انہیں حملہ کر دیا تو خود بھی شہید ہو گئے، آج تک کٹا رہے ہیں۔ وہاں بلا ارادہ کٹی تھی، یہاں قصداً کٹا رہے ہیں۔ دوسرا وہاں کٹی، ایک بار کٹی، دوسرا کوئی واقعہ نہیں ہے، ایک ہی بار کٹی ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتے نا، ایک بار کٹی، دوبارہ نہیں کٹی کوئی۔ یہاں کٹاتے ہیں، بار بار کٹاتے ہیں۔ دوسرا وہاں انگشت تھی، انگلیاں تھی، انگلیاں کٹی تھی، کٹی تھی، بغیر انگلی کے رہتے، لیکن یہاں انگلیاں نہیں ہیں، یہاں سر ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور وہاں کٹی تھی کس کی؟ عورتوں کی، زنانے میں سے۔ عورتیں ویسے ہی جذباتی ہوتی ہیں، نازک خیال ہوتی ہیں، جلدی جذبات میں آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو 2 نمبر عامل اور جو حقیقی پیر ہیں وہ تو سر کے تاج ہیں، ہم خود پیر ہیں، لیکن میں خود الحمدللہ خود مجاز ہوں۔ جو حقیقی پیر ہیں وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو جعلی ہیں، جو فیک ہیں، ان کے جھانسے میں یہ عاملوں کے کون آتا ہے؟ ہماری بہنیں، خواتین، وہ جذباتی ہوتی ہیں، جذبات کی وجہ سے انہیں بہکانا آسان ہوتا ہے، تو وہ اسی لیے اس کا استعمال ہے۔ بس وہ عامل تو عامل ہے، عاملوں کا تو کام ہی کہتے ہیں او ہو آپ پہ تو بہت پتلے میں چبو کے او رکھا ہے، اور یہ تو اچھا ہوا آپ آ گئی وقت پہ، ورنہ اگر اور کچھ دن گزر جاتے تو اب تک تو آپ ایکسپائر ہو جاتے، جان چلی جاتی، تو آپ اچھا ہوا وقت پہ آ گئے، تو یہ تو بڑا خطرناک ہوا ہے۔ تو اچھا اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تو یہ ہوگا کہ اب آپ کو ایک تو یہ زعفران کی چلی اور الو کا خون اور ہرن کا نافع، اب یہ چیزیں چاہیے، اب کون لے کر آئے گا بھائی یہ چیزیں؟ تو وہ تو ہم دستیاب نہیں ہے، ہمارا ایکسیس نہیں ہے، ہماری رسائی نہیں۔ اچھا تو آپ پیسے جمع کرا دیں، ٹھیک ہے، 20,000 اتارا ہوگا، بکرا بھی ہوگا، انڈے بھی ہوں گے، انڈوں کا اتارا ہوگا، گھر میں انڈے نہیں ہیں عامل کے، وہ آپ سے انڈے لے کے اپنے گھر کے انڈے پورے کر رہے ہیں۔ آپ اس کے پاس اپنے اس کے لیے گئے ہیں، اس کو وہ خود بے روزگار ہے، اس کے پاس خود روزگار نہیں ہے، وہ آپ سے 20,000 لے کے اپنا دھندا جو ہے وہ کھڑا کر رہا ہے۔ تو اس طرح کر کے پھر ساتھ میں اور آگے پکا کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری بہنوں کے اندر تھوڑا مہذب کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر کسی نہ کسی سے کوئی کسی بات پہ انبن ہوتی ہی ہے، کسی بات پہ کسی نے فلاں موقع پہ مجھ سے یوں کہہ دیا، تو کسی نے مجھے اس طرح دیکھا، تو وہ رشتہ داروں میں تھوڑی طرح یہ ہوتا ہی ہے۔ عاملوں کو پتہ ہے اس بات سے، اسی معاشرے میں رہتے ہیں وہ لوگ، وہ خود بھی خاندان والے ہوتے ہیں، تب انہیں پتہ ہے، وہ کہہ بھی دیتے ہیں پکا اور کرنے کے لیے یہ فلاں نے کرایا ہے، آپ کا اپنا ہی ہے، قریبی ہے، کوئی ہے کون، نام کا کوئی ایک حرف بتا دیں گے، مثلاً شیر سے آتا ہے اس کا نام، اب پتہ چلا خاندان میں کوئی ہے سمینہ، اب پکو کہ ہاں اچھا یہی کرا رہے، اب وہ خاندان کے اندر لڑائی جھگڑا الگ، خاندان میں لڑائی جھگڑا بھی چل رہا ہے، وہ عامل کے پیسے بھی کھڑے ہیں، وہ جائے جا رہے ہیں اس کے پاس۔ تو بہرحال یہ بیچ میں ضمن بات آ گئی، تو یہ عامل ہوتے ہیں، عاملوں سے بچ کے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عاملوں سے بچائے۔ یہ ہمارے معاشرے کے جو ناسور ہیں، ان میں سے ایک ناسور ہیں یہ اس طرح کے عامل۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن لوگ اچھے کم ہیں۔ کچھ فیلڈز ایسی ہیں، کچھ شعبے ایسے ہیں کہ ان میں اچھے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ جیسے مثال لیتا ہوں کہ ہمارے ہاں زیادہ بدنام کون ہے دنیاوی شعبوں کے اندر؟ پولیس والے۔ کہ پولیس والے کا جب نام لیا جائے تو تصور پہلا کدھر جاتا ہے؟ رشوت کی طرف۔ حالانکہ سارے ایسے نہیں ہیں، بعض پولیس والے بہت اچھے بھی ہیں، بہت شریف النفس اور دیانتدار قسم کے بھی، لیکن چونکہ وہ بہت تھوڑے ہیں، اکثریت کس کی ہے؟ پیدا کی رشوت خور۔ تو اس لیے تصور پولیس والے سے کیا آتا ہے؟ فوراً بندہ کہتا ہے دینی ہو تو ہم نہیں کہتے اللہ پولیس والا بنا۔ تو عاملوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کے اندر جو اچھے لوگ ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر، بہت کم ہیں،
تھوڑے اکثریت آمنوں کی کون ہے؟ وہ سارے 2 نمبر ہیں، وہ فیک ہیں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں۔ قرآن سے بڑھ کر کیا ہے؟ وہ دعائیں پڑھیں جن دعاؤں کا ذکر قرآن میں ہے، جو دعائیں ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں، سکھائی ہیں، ادعیہ معصورہ، ان دعاؤں کا اثر ہے۔ اسماء الحسنہ، اللہ کے جو نام اللہ مانگیں، اور جو نیک لوگ ہیں، صالحین، اللہ والے، اہل اللہ، جو حقیقی صوفیاں ہیں، ان سے دعا کرائیں، ان سے دعا کرائیں، اور اپنے ماں باپ سے بھی دعا کرائیں۔ یہ نہیں پتہ چلا کہ ماں باپ سے تو بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے، ماں باپ سے رشتہ ختم کیا ہوا ہے، اور جو ہے آپ جا کے پیروں کے پاس دعائیں کرا رہے ہیں۔ وہ پیروں کی دعائیں آپ کو کیا لگنی ہیں؟ جب تک آپ نے جو ماں باپ جن کی اطاعت کا ذکر قرآن میں، حدیث میں جگہ جگہ جا بجا ہے، جن کا ذکر اللہ اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے کہتا ہے کہ احسان مانو میرا اور اپنے والدین کا، انشکر لی ولوالدیک، احسان مانو میرا اور اپنے والدین کا، جن کے بارے میں اللہ اس طرح تاکید فرماتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ نے بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ رشتہ ختم کیا ہوا ہے، اور پھر آپ پیروں فقیروں کے پاس بھاگ رہے ہیں کہ وہ آپ کو تعویذ دیں گے یا وہ آپ کو دعا دیں گے تو وہ دعائیں لگیں گی۔ تو جن سے دعا اصل میں کرانی ہے، ان سے آپ نے بگاڑ کے اپنے لیے دروازے قبولیت کے خود بند کیے ہوئے ہیں۔ لوگ بحال کریں، ماں باپ سے دعا کرائیں، پھر اہل اللہ سے بھی کرائیں، جو حقیقی صوفیاں ہیں، جو حقیقی پیر ہیں، جو اصلی پیر ہیں، ان سے بھی دعا کرائیں، اس کا انکار نہیں ہے، ان کی اپنی برکات ہے۔ لیکن جو آپ کے اپنے قریبی رشتے ہیں، جنہیں جوڑنے کا حکم ہے، ان کو بھی جوڑنا ہے، اور خالی ماں باپ نہیں، جتنے بھی خونی رشتے ہیں، رحم، صلہ رحمی کا بھی حکم ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رحم عرش کے ساتھ لپٹا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے، جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے۔ بتائیں یہ بات سرکاری صاحب کے سامنے سے، لا يدخل الجنت قاطع، بے عذر شرعی رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لہذا جو کے رشتے ہیں، ان رشتوں کا تقدس برقرار رکھیں اور ان رشتوں کو نبھائیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو بات کر وہاں اصلاح کی بات آ گئی، یہ باتیں بھی ضروری ہیں کہ صرف ہم نے سرکار علیہ السلام کا ذکر تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ہماری روح کی غذا ہے، لیکن جو ہمارے محبوب کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا لحاظ بھی ہم نے کرنا ہے، اور ان کو بھی ہم نے بیان کرنا ہے، اور اس معاشرے جیتے جاگتے معاشرے کے ساتھ لنک اپ بھی کرنا ہے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری جو تعلیمات ہیں ہمارے دین کی، وہ قیامت تک کے لیے، وہ یہ نہیں ہے کہ 14 صدیاں پہلے کے لیے تھیں اور اب نہیں ہیں، وہ اب بھی ہیں۔ تو اب بھی جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں، ان برائیوں سے ہم نے بچنا ہے، انہی تعلیمات کی روشنی میں، وہی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ تو قرآن و حدیث ہمیں قیامت تک کے لیے رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، ہماری بہنوں کا ذکر آیا، خواتین کا، کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، کہ وہاں عورتوں کا ذکر تھا، یہاں عورتیں نہیں، مرد، کہ مرد عموماً جذبات میں دیر سے آتے ہیں، مرد کے اندر پختگی زیادہ ہوتی ہے، مرد بہت دیر سے جذبات میں آتا ہے، اور مرد کی بہت مشکل ہے، چہ رہ کے جان لٹانا۔ دیکھیں مرد کی جیب سے پیسے نکلوانا مشکل ہے، دینا، راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مسجد میں کوئی دیتا ہے تو تھوڑے سے دے گا، تھوڑا سا نوٹ دے گا، 100 کا نوٹ بھی اگر بندہ دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ اس طرح دکھا کے سب کو نظر آئے کہ ماں بدولت 100 کا نوٹ دے رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں 100 کا نوٹ دیا۔ تو بہرحال مشکل ہے یہ جیب سے پیسے نکالنا۔ تو جیب سے، جن کا جیب سے پیسے نکلوانا مشکل ہے، وہ مرد، تو مرد بھی سر کٹاتے ہیں۔ محبوب ہمارے ایسے ہیں، ہمارے آقا مولا ایسے ہیں کہ وہ مرد بھی ہمارے آقا مولا کی ناموس کی خاطر سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، تیرے نام پہ مردان یارا۔ یہ تقابل تو حسن کا معاملہ تو ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے کسی نے پوچھا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلوار کی طرح تھے؟ تلوار سفیدی مراد تھی، چمک، کہ جیسے تلوار چمکدار ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، تو کیسے ہمارے محبوب بھی ایسے ہی تلوار کی طرح تھے؟
یعنی سفید تھے، چمکدار تھے، تو انہوں نے آگے سے بل ہوا مثل القمر، نہیں حضور تو چاند کی طرح تھے. کیوں؟ انہیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ تلوار کے ساتھ تشبیہ دی جائے، حالانکہ تلوار بھی وہ مراد چمک تھی، مراد سفیدی تھی، تشبیہ من کل الوجوہ نہیں تھی. لمبوتری ہوتی ہے، چمک کا مفہوم تو اس کے اندر آتا ہے، لیکن وہ لمبوتری ہے، اس کے اندر وہ حسن کا مفہوم نہیں ہے. تو انہیں یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ تشبیہ ایسی چیز کے ساتھ دی جائے کہ جس کے اندر حسن کے پہلو کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی ہو. تو انہوں نے تشبیہ کہاں دی؟ وہاں تشبیہ دے ہمارے آقا مولا کو کہ جہاں حسن ہی کا پہلو ہے. تو یہ تشبیہات یہ کون دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام، جنہوں نے دیکھا ہے ہمارے محبوب کو. تو ہمارے آقا علیہ السلام کا جو جمال ہے وہ بھی سبحان اللہ. تو جمال کو دیکھیں تو بھی سرکار علیہ السلام اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں مخلوق کے اندر کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت کی جائے. دوسرا سبب تھا کمال، کمال کی طرف آ جائے. کمال کی وجہ سے بھی بندہ کسی کے ساتھ کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے. کسی کے پاس کوئی بہت بڑا ہنر ہے، کوئی کمال ہے، اچھا لکھتا ہے، اچھا بولتا ہے، اچھی آواز ہے، یا اور کوئی ہنر ہے، اس ہنر کی وجہ سے بندہ محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ. تو ذرا کمال کو بھی دیکھ لیں. ہمارے آقا سرکار عیسیٰ کو السلام نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ہوئے تو صحابہ کرام رضوان نے پوچھا، بعد میں معمول ایسے ہاتھ بڑھایا اور پیچھے ہٹا دیا. تو سرکار نے جنت کو دیکھا، جنت کو دیکھا، اس کے انگور دیکھے، انگور دیکھے تو میں نے ہاتھ بڑھایا، تو پھر میں نے چھوڑ دیا کہ یہ عالم آخرت کی چیزیں یہاں دنیا میں، تو چھوڑ دیا پیچھے. اگر میں لے لیتا تو کھاتے رہتے قیامت تک، ختم نہ ہوتے. تو اب یہ دیکھیں جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر. آپ کو سب سے باریک ترین چیز ڈیٹیکٹ کرنے کے جو آلے اس وقت موجود ہیں، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے، وہ بھی جنت تو دور کی بات ہے، جو اصلی آسمان ہیں ان کی حقیقت تک پہنچنے سے ابھی تک قاصر ہے، ابھی تک قاصر ہے. تو حضور جان عالم علیہ السلام آلوں سے نہیں، یہ آنکھیں، یہ سر کی آنکھیں، ان سر کی آنکھوں کے ساتھ کھڑے کہاں ہیں؟ زمین پر ہیں، زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھ کہاں رہے ہیں؟ وہ انگور کا گچھا، جنت کا انگور کا گچھا وہاں نظر آ رہا ہے، وہاں دیکھ رہے اور دستے مبارک بڑھا رہے ہیں. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا کمال ہے. سرکار علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کسی نے بات کی، حضور نے سلام پھیرا، اس کے بعد منع فرمایا اور کہا کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. مجھ پہ تمہارا خشوع مخفی نہیں، مجھ پہ تمہارا رکوع مخفی نہیں. تو آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں پیچھے. یہ جو ہماری طرح کی رٹ لگانے والے ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ اور میں کیا پیچھے دیکھ سکتے ہیں. میری اس وقت بھی میری کرسی کے عین پیچھے کیا منظر ہے، جب تک میں گردن نہ دیکھ سکتا. تو سرکار عیسیٰ کو السلام کھڑے ہیں اس طرف اور پیچھے کا منظر دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں. یہ ہمارے آقا مولا کی بصارت ہے. اور حضور کی بصارت کی کیا بات کریں، سرکار جلوہ فرماتے. ایک صحابی حاضر بارگاہ ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک پہلے ایک آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام. دوسرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹھ گیا. تیسرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے بیٹھنے لگے تو کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی. یہ الفاظ سرکاری صاحب نے کیا کہا، جیسے ان کے یہ الفاظ کیا کہا تم نے، انہوں نے دوبارہ دہرایا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما یحب ربنا ویرضی. سرکاری صاحب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 10 فرشتے اشرف الملاک وہ دوڑے ہیں 10 کتاب لکھنے کے لیے کہ یہ جو کلمات کہے ہیں تم. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا لکھیں. تو انہوں نے کیا کیا، وہ 10 کے 10 اللہ رب جل مجدہ کی بارگاہ میں لے گئے. اس کی کلمات اٹھا اللہ کی بارگاہ میں کلمات اٹھا کے لے گئے اور وہاں جا کے رب کو عرض کر رہے ہیں کہ اس بندے نے یہ کلمات کہے ہیں، اس کا ثواب کیا لکھیں. تو اللہ
व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, उक्तबू अब्दी, इसी तरह लिख दो जैसे मेरे बंदे ने कहा है। यानी अल्लाह ने भी बताया नहीं, इजहार नहीं किया, जानू इसका अजर इतना है, इतना है, इतना है, मैं जानू मेरा बंदा जाने, तुम ऐसे ही लिख दो जैसे उसने कहा है। नहीं, अजर नहीं लिखा, वही कलिमात लिखवा दिए, अजर मिलेगा, अजर ऐसा है। अब आप ये देखें जलवा फरोज कहां पर है? जमीन पर। जमीन पे अपने जलवे लुटा रहे हैं, यहाँ जमीन पे बैठे हैं, और वो बंदा आके एक बात कह रहा है, सरकार यहाँ बैठे ये भी देख रहे हैं कि फरिश्ते आए दौड़े दौड़े, ये भी देख रहे हैं कि 10 फरिश्ते आए, और ये भी देख रहे हैं कि वो दौड़े दौड़े आए और लाए क्या, वो सहीफे लाए लिखने के लिए। अब ये भी देख रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुन भी रहे हैं, कन्वर्सेशन उनकी आपस में, उनका डायलॉग क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं आपस में, सवाब ले क्या सवाब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा, ये सारा मंदिर सरकार यहाँ बैठे बैठे मुलाजा फरमा रहे हैं, फिर ये भी देख रहे हैं तो वो यहाँ से परवाज कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। तो बैठे कहाँ हैं सरकार? यहाँ बैठे मंदिर की बारगाह में पहुंच गए, फिर फरिश्ते वहां क्या बात कर रहे हैं ये भी सरकार यहाँ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अल्लाह ताला उनसे क्या फरमा रहे हैं सरकार ये भी देख रहे हैं। ऐसा कोई कमाल है किसी के पास तो बताएं, ये है कमाल। तो अगर कमाल को देखा जाए तो कमाल पे भी बात खत्म है कि मोहब्बत के सबसे बढ़कर मुस्तहिक मखलूक में हमारे आका सलाम ही हैं। कि कमाल यहाँ तो किसी को कमाल मिला है तो इनके सदके और वसीले से मिला है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। ओ जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। हमारा सईद वुल्द आदम वला फख्र, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ लेकिन मुझे फख्र नहीं। तो इससे बड़ा कमाल क्या है? औलाद आदम के सरदार, आदम के सरदार। ये कमाल, बड़ा कमाल क्या है? जिसके जेरे आदमो मन सिवा उस सजाए सियादत पे लाखों सलाम। अर्श ता फर्श है जिसके जेरे नगीं, उसका है रियासत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, पे लाखों। जिस तरफ उठ गई दम आ गया, उस पे लाखों। वो रब जिसका किसी ने नहीं देखा, कयामत को देखेंगे। यहाँ किसी ने नहीं देखा, हमारे आका मौला ने बेहिजाब देखा, बेहिजाब देखा, जिसी की तरफ इशारा किया था। मूसा से पूछे कोई, आंखों वालों की हिम्मत पे ला, जिसको बारे दो आलम की कुव्वत पे लाखों सलाम। हमारे आका मौला कमाल में ऐसा है कि उनके कमाल जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, हमारा बयान खत्म हो जाए, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएं, हमारी सांसें खत्म हो जाएं, लेकिन आका मौला के कमालात का बयान खत्म नहीं हो सकता। क्या न्याजी साहब ने कहा था, अब्दुस्तार न्याजी साहब ने कहा था ना, सा मुक जांदे तेरियां गल्ला मुकदियां नहीं। सांस तो खत्म हो जाते हैं लेकिन महबूब आपका जो जिक्र है, आपकी बातें हैं, वो खत्म होने वाली नहीं। और आला हजरत ने भी कहा था, सरकार आला हजरत ने भी वो कहा, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ साहब, यानी बेकस नवाज गैसुओं वाला कहूँ तुझे। जी, इसी के अंदर आलम ने फरमाया ना कि ऐबे तनाही से है तेरे तो बस, ऐबे तनाही से है बरी। तनाही कहते हैं खत्म होना, महदूद होना। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। वस्फ बयान किए जाएं, किए जाएं, किए जाएं, आखिर खत्म होने ही है, आखिर खत्म हो ही जाएंगे। जितना मर्जी बाकमाल हो
لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں. آپ تو اللہ تبارک خلیفہ اعظم ہیں، خلیفۃ اللہ العظم ہیں، سر اللہ المخزون ہیں، در اللہ المخزون کے وصف ختم ہونے سے پاک ہیں. حیران ہوں کیا کیا کہوں، سبحان اللہ. یہ بھی انداز ہے. کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں کیا کیا کہوں. سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. حضور کے یہ بھی ایک وصف ہے، بندہ کسی کا ذکر کرتا ہے، کرتے 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 اچانک کسی کو رہ جائے، الفاظ ختم ہو جائیں، زبان ساتھ دینا چھوڑ دے، زبان گم ہو جائے. یہ منظر کشی ہے اس بات کی کہ وہ کیا کمال ہے. تو وہ کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. کہ اسی طرح خاموش ہو رہا ہوں، پہلے کہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، کرتے 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 میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے. الفاظ ختم ہو گئے لیکن محبوب کے حسن کا بیان نہیں ہوا، محبوب کے کمال کا بیان پورا نہیں ہوا. آخر مجھے چپ ہونا پڑا بے ساختہ. اور چپ بھی کیسے ہوا، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن نصف کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عقیدہ بھی واضح کر دیا نا کوئی، تاکہ یہ نہ کہے کہ بھئی اتنا اللہ سے ملا دیا. اللہ سے نہیں ملایا، اللہ سے نہیں ملایا. خالق کا بندہ ہے، خالق کے بندے ہی، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. ابھی نوال کی بات بھی رہتی ہے، کمال کی بھی رہتی ہے، لیکن وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے اور خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ توجہ جو ہے اب خوشبو لہٰذا وہی اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں بھی وہی کہتا ہوں، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر دعوانا الحمدللہ.